بھائی میری ذات سے جو مرضی لے لو، لیکن میرے اللہ کے دین اور محمد رسول اللہ کے ممبر کو اگر ہائی جیک کرو گے تو مجھے چلا گیا اور اس کو سالوں گزر گئے، ہفتوں مہینوں کی نہیں بات کر رہا، سالوں گزر گئے، پھر بھی اس حق کو انہوں نے نہیں پہچانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آ کے میری جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے. بھئی انصار کی ساری عظمتیں، ساری کی ساری چیزیں، وہ اکثر ان میں سے یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے. اور وہ ایک بہت راز ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ راز ایسا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے سن کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. تو ہمارے کچھ ساتھیوں کو اعتراض ہے جو ہم نے سو کالڈ علماء کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے. ابھی ایک ساتھی کا میسج آیا ہوا ہے کہ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں لوگوں کے اوپر اور محتاط انداز اختیار کریں. تو میرے بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ. جس بندے نے ساری زندگی اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی برا نہ کہا ہو، وہ اٹھ کے اتنی بڑی بڑی قداور پرسنالٹیز کو اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ یہ کفر کر رہے ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے. یہ تو میری خود ٹانگیں کانپتی ہیں ایسی بات کرتے ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ خود کہہ دیتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. جب لا الہ الا اللہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ثابت ہو گئے، تو پھر کوئی لحاظ نہیں، پھر تبت یدا ابی لہب کی بات ہی ہوئی. تو ایک مہلت تھی، ایک وقت تھا جو جیسے بنی اسرائیل کے رہبانوں اور ان کے جو پیشوا تھے ان کے پاس ایک مہلت تھی. تو جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ جو ہیں وباؤ بھی غضب من اللہ ہیں اور کنتم خیر امت. یہی معاملہ اب بھی ہے کہ آج کی بات نہیں ہے، بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے، مطلب ذاتی طور پہ تو مجھے کسی سے کیا لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جو آج کروڑ ارب دیے ہیں اللہ خرب دے، مجھے کیا. طارق مسعود کے ملینز سبسکرائبرز ہیں، بلین ہو جائیں، مجھے کیا، اللہ اور دے. اور طارق جمیل کو سارے لوگ فالو کر رہے ہیں، سارے مسلمان پوچھ رہے ہیں، پوچھتے رہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے تو اپنے سگے بھائیوں سے نہیں کبھی حصہ مانگا. وہ جتنے اوور ڈیو ہیں وہ اگر کیلکولیٹ کریں تو بھائی کم از کم یہ جو ہم سب کو پیٹرول ہی نہیں پورا ہو رہا تھا موٹر سائیکل کا، کم از کم وہ مسئلہ تو نہ ہو. تو اللہ کی توفیق ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ میں کو بڑا وہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندے کو ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں، یہ وہ اپنا خاص کر جو حصہ بنتا ہے یہ وہ اس کا. لیکن پھر کہتے ہیں چھوڑو بس، اللہ تعالیٰ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے بہت ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جا کے کہنا کہ مفتی تقی عثمانی دین کو ہائی جیک کر رہا ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ الیاس قادری جو ہے اس کے جھنڈے کو غلط کہنا. بھائی اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھ سے گن پوائنٹ پہ یہ میرا فون لے لیں گے، اگر میرا ہوتا، ویسے میرا تو نہیں ہے،
اگر یہ میرا ہوتا اور آپ مجھ سے لے لیتے میرا لے لیں چلیں. وہ خیر آپ کہیں گے ویسے بھی کوئی نہیں یہ کوئی لے لے گا تو ویسے بھی کوئی نہیں مجھے مسئلہ ہوگا, لیکن چلو فرض کرو قیمتی بھی ہوتا تھا بھی تو اس کو ویسے دور رکھیں, اس کی وجہ سے سگنل انٹرفیئر ہوتے ہیں. اچھا تو مجھے کوئی نہیں مسئلہ, لے لیں بھائی لے لیں, میرا جو پیسے ہیں مال ہے چیزیں ہیں اگر میرے پاس کوئی ہوتا تو آپ لے لیں, ٹھیک ہے کیا کوئی نہیں. بڑے لوگوں نے لیے ہیں وہ جو ان کو پتہ ہے, جن جو لوگوں نے لیے ہیں, اور وہ لاکھوں میں نہیں میرے خیال میں کروڑوں میں بنتے ہوں گے. تو اور اگر میں آپ کو بتا دوں وہ کون ہے اور آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ اس نے کبھی مانگے ہیں, کبھی دعویٰ کیا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. وہ لاکھ دشمن ہوں, لاکھ برا سمجھتے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جھوٹ بھی بول سکیں کہ اس نے کبھی ہم سے دعویٰ کیا ہے پیسے مانگے. تو جب مجھے ذاتی معاملات پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے ان پہ کیا مسئلہ ہو گیا. میں کل اٹھ کے کیوں بولنے لگ گیا ہوں ابھی اٹھ کے, کبھی مفتی طارق مسعود, کبھی انجینئر مرزا, کبھی مفتی تقی عثمانی. بھائی میری ذات سے جو مرضی لے لو, لیکن میرے اللہ کے دین اور محمد رسول اللہ کے ممبر کو اگر ہائی جیک کرو گے تو مجھے تم فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا پاؤ گے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری لاش سے گزر کے کرو گے, کیونکہ تم لوگوں نے کیا ہوا ہے ہائی جیک. میں تو پیدا ہی تب ہوا جب تم لوگوں نے اس دین کو ہائی جیک کیا ہوا تھا, اور میری ہمت نہیں پڑی تم لوگوں کے خلاف بولنے کی, نہیں پڑی. کیونکہ جو سیدھی بات ہے, مسجد میں جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ علماء علماء علماء, ٹھیک ہے. تبلیغ والوں کے گشت میں چلے جائیں, ان کے بیان میں بیٹھ جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے علماء علماء علماء, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا تھا, کتنے ان کے بیانات سن کے انسپائر بھی ہوئے ہیں, مجھے کیسے جرات آتی کہ میں ان کے خلاف بولتا. ایک ہوتی ہے چیز اتمام حجت. طارق جمیل, اب مجھے صاحب کہتے ہوئے بھی, میں اللہ گواہ ہے, میں صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈر جاتی کہ پتہ نہیں صاحب کہوں یا نہ کہوں. اگر کہوں تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب امام مہدی کا خط ان تک پہنچا, خود امام مہدی کی طرف سے خط ان تک پہنچا, میں نے خود بالمشافہ دیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب میں اگر صاحب کہوں, کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کس کیٹیگری میں ان کو ڈالا ہوا ہے کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ امام مہدی کو پہچانے اور ساتھ دیں. ان کو توفیق مل رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ MTJ والا بزنس سٹارٹ کیا ہے. ان کو توفیق مل رہی ہے تو عمران خان کے جلسے میں عمران خان کی طرف سے وہ جا کر, وہ بہبود آبادی والے جلسے میں جا کر, بہبود آبادی کی فیور میں جا کر اس کے بعد بولے ہیں. وہ جیسے نہیں ہوتا وہ ایک الٹی نہج پہ ویسے ساری عمر کمایا ہے, اب اس کو پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں بعد میں اس طرف جا رہے ہیں, یہ توفیق نہیں مل رہی انہیں کہ اس طرف آ کے اس کو پہچانے حق کو. تو صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈرتی ہے, لیکن صاحب نہ کہتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں. اور وہ ایک بہت راز ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ راز ایسا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے سن کے توصیف طارق جمیل صاحب کے بارے میں. اور وہ اب میں اس لیے بتا سک رہا ہوں کیونکہ اب ذرا بات کافی اس لیول تک ہو گئی ہے. ایک بہت ہی راز کی بات ہے, شاید کہیں میں نے اشارتاً کنایتاً کسی سے ذکر کی ہو, لیکن کھل کے میں نے نہیں کبھی کسی کی. دیکھ انہوں نے نوٹ بھی کیا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں بہت, میری زبان بہت کنٹرول ہو کے پھر بھی مجھے کہنا پڑتا ہے, کیا کروں. تو یہ توصیف کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ باقی علماء کے مقابلے میں ان کا آپ تھوڑا لحاظ کرتے ہیں. تو وہ ایک راز ہے بہت بڑا, اور آج میں وہ کھل کے اس لیے بتانے لگا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس خیر کے ساتھ اللہ نے ہمیں رکھا تھا, پھر اسی خیر کو ہماری دشمنی میں رکھا. پچھلے دنوں وہ ایک واقعہ ہوا ہے, یہ ان کو اب یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ایک خیر تھی, ایک وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ساتھ ہے, اور وہی خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی دشمن بنا کے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا کسی دوسری قوم سے, اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہ پریکٹیکلی ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں تو جن کو سمجھ آنی ہے ان کو آ جائے گی. اور سن لیں وہ راز کی بات, وہ یہ ہے کہ جب
میں جو ڈریم آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ جس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، جس سے میں نے امام مہدی کو پہچانا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لپس تھے اور یہ اوپر والی جگہ تھی جس پہ وہ مسکرائے تھے اور یہاں پہ چمک تھی، وہ بالکل طارق جمیل کے مشابہ تھی. اسی لیے مجھے یہ ہوا کہ طارق جمیل کو جا کے میں کہوں. یہ نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا یا وہ، یہ ہوتا ہے مثالی ہوتی ہیں. رسول اللہ کو کسی نے بھی اصل صورت میں نہیں دیکھا. رسول اللہ کو ہم نے اپنے لیول اور ایمان کے مطابق ہزاروں پردوں میں دیکھا ہے. کسی نے کم پردوں میں، کسی نے زیادہ پردوں میں دیکھا ہے. اور وہ جو ڈریم خواب ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی کوئی میسج اور اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے. تو طارق جمیل اور ان لوگوں کو اللہ نے وہ مسند دی تھی کہ یہ رسول اللہ کا کام کر رہے تھے. اور ان کے خواب اور ان کے بارے میں جو خواب ہیں آپ انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ دیکھیں، وہ بڑے ایسے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. لیکن یہ بات سنیں، یہ باتیں یہود کے بارے میں بھی تھی. انی فضلتکم علی العالمین، قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم سب سے افضل ہو. سمجھ آ رہی بات؟ یہ طارق جمیل کو بھی اور ان لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ تم لوگ بہتر ہو، تم لوگ صحیح پہ ہو، حق پہ ہو. اور یہ تھے حق پہ. بات سمجھیں؟ اسی لیے میری زبان کانپتی ہے. لیکن اب جب میں بالمشافہت چلا گیا، امام مہدی کا خط لے کر چلا گیا، اور اس کو سالوں گزر گئے، ہفتوں مہینوں کی نہیں بات کر رہا، سالوں گزر گئے، پھر بھی اس حق کو انہوں نے نہیں پہچانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آ کے میری جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی مثالی صورت میں دیکھوں، میری جرت ہے میں اس کے خلاف زبان لب کشائی کروں. میری اوقات کیا ہے؟ لیکن جب حجت تمام ہو گئی ہے، اب میں نہ کروں تو میں برا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے انی فضلتکم علی العالمین بدل کے وباؤ بھی غضب من اللہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں. یہی حال ان علماء، سو کالڈ علماء کا ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہتا ان کا فقہ غلط ہے. طلاق اور رجوع کے طریقے، دوسرے مسائل، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، رفع یدین کا، ہاتھ باندھنے کا، موسٹلی یہ چیزیں فقہی لحاظ سے ان کی صحیح ہیں. اور قاسم بھائی کو بھی اگر میں ایک اور راز کی بات آپ کو کھول کے بتا دوں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ ٹھیک ہیں. اب میں پوری کیا تفصیل آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم دیوبند کے فرقے کو صحیح سمجھتے ہیں اگر یہ فرقہ پرستی نہ کریں، صرف فرقہ واریت کی طرف نہ بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں. تو جن چیزوں کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں، جو فقہی معاملات کو یہ فالو کرتے ہیں، سلف صالحین سے جو ان کے چلے آ رہے ہیں، سوائے اقتصادیات کے، سوائے ان کے یہ مجاربہ یہ جو اب انہوں نے مفتی تقی عثمانی اور ایٹ آل نے نکالے ہیں، ان کو چھوڑ کے جو باقی یہ دیوبند کے صحیح ہیں. اور یہ معاملہ ڈاکٹر اسرار احمد اور سید مودودی کا بھی تھا. ان کے اعمال، رفع یدین والا معاملہ، ہاتھ باندھنے والا، نماز اونچی امین آہستہ امین، نماز کے بعد کلمہ پڑھنا، نام پڑھنا، صلاۃ و سلام کرنا نہ کرنا، یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ سید مودودی، ڈاکٹر اسرار اور یہ لوگ بھی یہ دیوبند سے میچ ہوتے ہیں. ان کے بھی وہ فرقہ واریت کی طرف نہیں بلاتے تھے، لیکن جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بھی ان سے میچ ہوتے ہیں. انہوں نے بریلویت والے نہیں فالو کیے، انہوں نے اہل حدیثیت والے نہیں فالو کیے، وہ دیوبند سے میچ ہوتے ہیں. اور سید مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، علامہ اقبال، یہ مجددین، میں ذاتی طور پہ ان کو سمجھتا ہوں ریسنٹ پاسٹ کے، اس پچھلی صدی اور اس سے پچھلی صدی کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بھی اگر ڈاکٹر اسرار احمد بھی آج ہوتے اور امام مہدی کو نہ مانتے، چاہے میں ان کو آج تک مجدد سمجھ رہا ہوں، ان کو پورا ایک حجت تمام ہونے کا ٹائم ملتا، اور اس کے بعد جب ان تک بات پہنچ جاتی وہ نہ مانتے، تو پھر میں کہتا یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لے لیا امام مہدی کا راہ ہموار کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اگر وہ ہوتے تو بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساتھ دیتے، کیونکہ وہ مجدد ہیں اللہ تعالیٰ. اور مجدد یہ نہیں ہوتا کہ جو چلتا آ رہا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ ہو. اور مجدد وہ جو
آپ کو مل جائیں گے، یہ تقی عثمانی بھی یہی کہے گا، وہ سعید خان بھی یہی کہے گا، تقی کیا نام ہے طارق مسعود بھی یہی کہے گا، سارے یہی کہیں گے کہ یہ مدارس سے نہیں پڑھے ہوئے، اور یہ آ کر وہ تو انتہائی متکبر ہو چکا ہے سعید خان، انتہائی متکبر. تم کل کے بچے قرآن پڑھاؤ گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم جنم تو لے لو. سعید خان جنرلی لوگوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں عام، تو کہتا ہے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ گلی گلی پڑھا جانے لگے. نعوذ باللہ، تو قرآن ہے ہی اس لیے کہ گلی گلی پڑھا جائے، بچہ بچہ پڑھے اور سمجھے. وہ اس قدر متکبر ہو چکا ہے. تو یہ سارے آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کیونکہ یہ مدارس سے نہیں پڑھے، کیونکہ یہ ہم سے نہیں پڑھے، اس لیے مجدد نہیں ہو سکتے. مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فہم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پچھلا علم بھی اس تک پہنچا دیتا ہے. یہ نہیں کہ رسول اللہ کا فیض اس تک نہیں پہنچا، وہ کتب کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ذریعے اس تک پہنچتا رہا ہے، تبھی وہ مجدد بنا ہے. یہ میری رائے ہے. مجدد ہونا ان کی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس سے ثابت بھی ہوتی ہے نا کہ امام مہدی سے پہلے کس نے امام مہدی کا کام کیا، ان کا نام لے کر ان کے لیے رستہ کس نے ہموار کیا، یہ کس کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے کلوایا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت کی عمر اب بس آخری صدی ہے. تو یہ مجدد سے یہی تو کام ہوتا ہے مجدد کا، کہ نیکسٹ اسٹیپ کرے، کمپلیٹ کرے، اور امام مہدی اب آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسے کوئی مطلب یہ بھی ایک ٹانگیں کانپنے والی بات ہے کہ یہ جو ان لوگوں کے خلاف ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے حق نہیں پہچانا تو میں نہ بولوں تو برا. ٹھیک ہے، اور میرے لیے یہ اور بھی مشکل ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو وجہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی مشکل ہے خاص کر میرے خواب کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ جھٹلا دیا، اور کئی خواب ہیں، میرا بھی، میرے گھر والوں کا بھی، اور تمام امام مہدی کے ساتھیوں کا بھی، اور امام مہدی کے اپنے بھی، جو حجت ہے اس کے اوپر کہ یہ امام مہدی ہیں اور ان کو نہ ماننے والا کفر کر رہا ہے. اب جو کفر کر رہا ہے تو لکم دینکم ولی دین، پہلے وہ ہوتا ہو انی فضلتکم علی العالمین، پہلے وہ ہوتا ہو، اب تو کفر کر رہا ہے نا. تو یہ نہیں کہ جس کو رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ کی زیارت کسی کو ہو گئی، یا ایون جو رسول اللہ کی صورت میں کسی کو نظر آیا، اتنا اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے. جیسے عمران عباسی بھائی کو اللہ نے مجھے دکھایا کہ ان کو میں نے میرا گمان ہے واللہ عالم کہ میں نے ان کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ، ایک اور ڈریم میں ریسنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثالی صورت میں دیکھا ہے، یا ان کو رسول اللہ کی فارم میں دیکھا ہے. یہ اب مثالی صورت ہوتی ہے، جیسے تارے زمین کی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ ہو گئے ہیں، ایک مثال ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین، اللہ نے ایک ان کا مقام دیا عظمت والا. تو خیر، تب بھی ایون دین بھی یہ حجت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ رہے گا، مرتے دم تک حق پہ رہے گا. یہ آزمائش ہے، سوائے امام مہدی کے، سوائے انبیاء اور رسول کے، اور کس کے؟ امام مہدی کے. میں مجددین کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. آل دو مجددین ایسی ہوتی ہے، علماء امتی کا انبیاء و بنی اسرائیل. مجددین وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اصلاح کا کام لیتا ہے، ان کو حق پہ قائم رکھنے کا کام لیتا ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا مجدد کیسے ہیں؟ رائے ہو سکتی ہے لیکن کنفرم تو نہیں ہو سکتے. جب دنیا سے پردہ کر کے فوت ہو گئے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کنفرم حق پہ گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے، سید مودودی ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، سید مودودی سے بھی جمہوریت والا معاملے پہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی میں سمجھا پا رہا ہوں کہ پہلے وہ ہوتے رہیں جو بھی. اب کیونکہ امام مہدی کو نہیں مانا، چاہے خاموش بھی ہیں، بہت وقت گزر گیا ہے، بہت وقت گزر گیا ہے، چاہے خاموش بھی ہیں، یہود کے وہ لوگ چاہے خاموش بھی ہوں، کھل کر آ کر مخالفت نہ کی، یہودی ہو گئے، مسلمان تو نہ رہے. پہلے دور کے مسلمان تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو وہ تو یہودی ہو گئے نا، مسلمان نہ رہے، چاہے خاموش ہو، چاہے مخالفت نہ کی ہو. تو تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابھی کچھ اور ہم نہیں کہیں گے جنہوں نے مخالفت نہیں کی، خاموش رہے ہیں، لیکن لکم دینکم ولی دین ضرور کہیں گے کہ تم اب جو جس چیز کو فالو کرتے ہو وہ تمہارا ہی کوئی چیز ہوگا. اللہ کا دین اس وقت یہ ہے کہ امام مہدی کو فالو کر. تو اس لیے امام مہدی کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، امام مہدی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے کفر کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم جھٹلا کے
اگر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور اگر میں نہ مانوں جان بوجھ کے تو میں نے کفر کر دیا، میں تو کافر ہو گیا رسول اللہ کی بات جھٹلا کے، رسول اللہ کی بات نہ مان کے، جھٹلا کے۔ اور کہاں یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے، اور کہاں یہ کہنا وہ جیسے انجینئر مرزا نے کہہ دیا کہ ابھی 200 سال تک امام مہدی نہیں آئیں گے، یہ تو بالکل ہی ڈائریکٹ وہ کافر ہو گیا۔ جو علماء کرام ہیں، مطلب جو سن کے محتاط ہیں، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو محتاط ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں مطلب کفر کرنے کے، یا جنہوں نے مطلب کھلے عام مخالفت کر دی تو وہ تو چلو آتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔ جو محتاط ہیں میں نے یہی کہا ہے نا، محتاط وہ جو بھی تو نہیں ہے نا، خاموش بھی تو اب تو کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، اور وہ نہیں کر رہے۔ جیسے وہ امام، جیسے میں نے بنی اسرائیل کا بولا ہے کہ بنی اسرائیل بھی تو چاہے وہ خاموش بھی ہوں، جب رسول اللہ آگے اسٹیبلش ہو گیا، اللہ کے رسول کا دین حق ثابت ہو گیا، تو وہ تو اب پچھلے مسلمان امت تو نہ رہے، وہ تو وباء بغضب من اللہ میں آ گئے، کیونکہ اب وہ بھائی انصار کون تھے مکے کے اور مدینہ کے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ہمیں اتنا پتا ہے، وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پہ آیا، ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا شکار ہوئے، سب کچھ۔ تو انصار کون تھے؟ انصار مدینہ کبھی سوچا ہے کون تھے؟ پناہ دی تھی آپ لوگ۔ ہاں لیکن وہ کون تھے؟ مکے کے لوگ تو مشرکین تھے نا، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ تو مدینے کے انصار کون سے لوگ تھے؟ وہ تو نہیں تھے بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ بھائی انصار کی ساری عظمتیں، ساری کی ساری چیزیں، وہ اکثر ان میں سے یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں میں شمار، ان کی ساری چیزیں کنتم خیر امت والی لگ رہی ہیں، ان کو یہودیوں والی بات لگ ہی نہیں رہی، نہ یہودیوں کا ذکر ان پہ ہو رہا ہے، نہ یہودیوں کی بات، اور یہ نہ وہ بنی اسرائیل میں کنسیڈر ہو رہے ہیں، وہ انصار میں، مسلمانوں میں، صحابہ میں شامل ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہی حساب اب کا بھی یہ وہ ہوتے ہیں جو بڑی مرضی بزرگ اور جو مرضی اللہ تعالیٰ نے چاہے ان کو پہلے موقع بھی دیا ہو، ان کو وہ فضیلتیں بھی دی ہوں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اب نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلا دیا، امام مہدی کا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی تک بات نہیں پہنچی قاسم بھائی والی، جیسے ہم لوگ ابھی یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جن تک بات پہنچ گئی ہے کیا وہی کافر ہوئے ہیں؟ جیسے ابھی فار ایگزامپل کوئی آدمی عرب میں مسلمان ہے یا کسی اور جگہ پر بھی، وہ بھی خارج ہو گئے اسلام سے جن تک بات ہی نہیں پہنچی ہو۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اللہ کہہ رہے ہے کہ ہم نے اکثر تک بات پہنچا دی ہے جب رسول اللہ کا معاملہ تھا۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اکثر تک بات پہنچ چکی ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب جو ہے نا یہ بات آپ 2014 میں کہتے، 15 میں، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 تو چلو سمجھ میں آتی تھی، اب تو بھائی 9 سال ہونے کو ہیں، 9 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اب اگر تک کسی تک بات نہیں بھی پہنچی نا تو وہ اللہ کا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کہہ رہے ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کر دی، انہیں نظر نہیں آتا، کسی تک پہنچی بھی ہو سکتا ہے گزر گیا ہو، اس کو توفیق ہی نہ ملی ہو اس بات پہ دھیان دینے کی۔ اور اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ جیسے امام مہدی ہیں نا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نا کسی قوم کا ذکر کیا ہے، تو جو ذکر ہے نا وہ کہیں تفسیر میں جو مختصراً میں نے دیکھا ہے، وہ جو تفاسیر میں مختصراً جہاں موقع ملا دیکھنے کا، تو اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سی قوم کا ذکر ہے۔ تو اب جب میں وہ آیات پڑھتا ہوں نا سورہ یاسین کی، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امام مہدی کے بارے کے دور کے بارے میں ہی نہ کہہ دی ہو یہ بات، اور ایگزامپل پاسٹ کی یوز کی ہو، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آج کے دور پہ وہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اعوذ باللہ من الشیطان، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو، باقی لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو مثال دیں ایک بستی والوں کی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ہم نے اس بستی کی طرف 2 اصلاح کرنے والے بھیجے، رسول، نبی، مجدد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. مرسلون رسول، نبی. اذ جاءها المرسلون. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَها المرسلون. آگے کیا ہے؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. ہم نے جب ان کی طرف رسول بھیجے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو ان دونوں کو جھٹلا دیا بستی والوں نے. فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ تیسرا بھی بھیج دیا. اب ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، بے شک بے شک بے شک بے شک، کوئی شک نہیں کہ ہم تینوں اللہ کی طرف سے تمہیں بات بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. بستی والوں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. پہلے مرسلون آیا، اب لمرسلون آیا، لا نہیں ہے، یہ لمرسلون ہے. قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم لازماً اللہ کی طرف سے تمہیں بات بتانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات تم تک پہنچا دینا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. تو بستی والوں نے کہا تم تو منحوس ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے، ہمیں سچ کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤ گے، تو ہم کیا کریں گے لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے، تمہارے پر پتھراؤ کریں گے، پتھر ماریں گے تمہیں. لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اور ایسا تمہیں مزہ چکھائیں گے تم یاد رکھو گے. یہ بستی والے ان 3 رسولوں کو کہہ رہے ہیں. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. تو ان رسولوں نے آگے سے کہا کہ تمہاری جو منحوست ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہے، تم خود منحوس ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو ایک بندہ دوسرے بستی کے کونے سے چلتا ہوا، بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ اے قوم مان لو ان رسولوں کو جو تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، یہ تو ہدایت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، تم سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں مانگتے. تو یہ جو ہے نا، یہ جیسے ابھی پچھلے دنوں مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا کہ جب عمران عباسی بھائی نے ادھر ہائیڈل پارک، کون سا ہے وہ، ہائیڈ پارک کے کون سا ہے وہ، جہاں پہ وہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اسپیکرز کارنر، وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کی تھی. اس سے ایک دن پہلے شاید، کہ وہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، جیسے سب کو انتظار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے. میں اپنا خواب سنا رہا ہوں. تو اب مجھے خواب میں فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ جیسے آ گئے، لیکن ان کو ایک ہوتا ہے نا، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، آ گئے ہیں، تو وہ تو پوری امت کو، جیسے وہ آپ نے چچنیا کی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یا کیا چیز، پیالہ، وہ وہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اتنا پروٹوکول، وہ بلکہ دکھائیں آپ یہاں پہ دیکھیں جی آپ لوگ. مولاي صل وسلم دائما أبدا
اب یہ دیکھیں کتنا پروٹوکول، اور یہ کیا لایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز، کوئی پیالہ یا کوئی چیز، واللہ عالم وہ واقعی ہے پیالہ نہیں ہے کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، تو اب ایکسپیکٹ تو بندہ یہی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو اتنے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتے ہیں اور میلاد النبی منائی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو یہاں تو حال ہی کیسا ہوگا کہ سب رسول اللہ کے کو دیکھنے کے لیے، چھونے کے لیے، ان کی ایک جھلک کے لیے بےتاب ہوں گے۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ رسول اللہ آگے اور ان سے ملنے یا فالو کرنے کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں۔ میں ایسے کسی اونچی جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو دور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے چند، مطلب میں نے گننے نہیں لیکن رفلی 5 6 4 5 اس طرح تھوڑی سی لائن ہوتی ہے، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے، لیکن لائن وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ اتنی سی۔ تو پھر وہ سین چینج ہو جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شکل و صورت جو نظر آئی، داڑھی مبارک بھی تھی، لیکن ان کا چہرہ مورا ایسا تھا نا جیسے کوئی مری کا۔ اب میں خواب میں پراپر مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ مری، دیکھ کے شاید اتنا فیل نہ ہو لیکن ایک جیسے فیل کرایا جاتا ہے خواب میں کہ یہ مری کا جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے ہے۔ تو اور مجھے پراپر فیل ہوتا ہے خواب میں کہ یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مری کے کسی گاؤں میں، علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے عام شخص کے طور پہ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب یہ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اور اب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ تھوڑا سا جیسے یہ ہلکا سا اونچی سی جگہ ہوگی، اسٹیج سا بنا ہوگا شاید جیسے یہ ہے، اور سامنے کافی لوگ ہوتے ہیں، مجمع سا ہوتا ہے یا جلسہ سا جیسے نہیں ہو رہا ہوتا اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے وہ کچھ، اب میں بیان نہیں سنتا، خطاب نہیں سنتا، کچھ نہیں دیکھتا، بس ایک شارٹ سمجھنے آتی ہے کہ وہ ان سے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ اس میں مجھے وہ 40s میں لگ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ جو شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صورت میں آئے ہیں، یعنی انہوں نے واپس آنا تھا لیکن وہ اس شخص کی صورت میں آئے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا وہ 40s میں وہ لگ رہے ہوتے ہیں مجھے۔ تو بس یہ میں دیکھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسے کسی جگہ پہ چرپائیاں سی ہیں، تو اس پہ رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں، کچھ اور لوگ بھی وہ مجھے نظر نہیں آتے، ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا۔ تو اب وہ مجھے 30s میں، مڈ 30s میں، پہلے مڈ 40s میں لگ رہے ہوتے ہیں اور اب مجھے وہ مڈ 30s میں لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جو جگہ ہوتی ہے نا داڑھی کے بال، وہ بالکل، اور اب بھی مجھے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مری کے کوئی شخص ہے، مری کے کسی عام شخص کی فارم میں آئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل، اور اس وقت وہ بالکل گپ شپ والا ایک فرینک ماحول ہوتا ہے ان کے ساتھ جب میں چرپائیوں پہ بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو یہ جو جگہ ان کی یہ بال ہوتے ہیں نا، اب مجھے پورا چہرہ شاید نظر نہیں آتا، کچھ آتا ہے نظر، لیکن یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ مجھے یاد ہے، وہ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے عمران بھائی کے یہاں سے بال ہلکے نہیں، بالکل ویسی ہوتی ہے عمران عباسی بھائی کی۔ تو جیسے میں نے پہلے ایک بات مثالی صورت میں دیکھنے کی بتائی طارق جمیل والی، تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اصل میں وہ عمران عباسی بھائی کے خواب بارے میں خواب دیکھا ہے، واللہ عالم، کہ وہ رسول اللہ والا کام کر رہے ہیں، میں نہیں، وہ رسول اللہ نہیں ہو گئے نعوذ باللہ، یعنی وہ اللہ والا کام، اللہ والی تبلیغ اور حق کی طرف، وہم مہتدون، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت کی طرف بلانے والے۔ تو یہ سورہ یاسین کی ان آیات میں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا، امام مہدی تو موجود ہیں، بلا رہے ہیں، تو ساتھ عمران عباسی بھائی بھی ہیں، ساتھ ہیلپرز بھی ہیں، ساتھ اور لوگ بھی ہیں، وہ سب حق کی طرف بلا رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بلا رہے ہیں، انا الیکم لمرسلون، بالکل ہم حق بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، جو مانے گا وہ حق پہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ کفر پہ ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ بات ہو ہی رہی ہے تو ایک اور بات میں کر دوں، بہت ضروری ہے، اس کو علیحدہ بھی پبلش کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے، کہ جتنے بھی مولوی اس وقت موجود ہیں نا، وہ سب کے سب 100% جو علماء، سو کالڈ علماء ہیں، تو صرف 100% وہ امام مہدی کی پیروی میں نہیں ہے، جھٹلا چکے ہیں، یا کچھ صریحاً جھٹلا چکے ہیں، جیسے وہ مفتی قاسم ہے، اور وہ اس کے سامنے جو بیٹھا تھا، کیا نام ہے اس کا، حبیب بطاری ہے، اسی طرح انجینئر مرزا ہے،
طارق مسعود ہے، مفتی مینک ہے، یاسر قاضی ہے، طارق جمیل ہے، راجہ ضیاء الحق ہے. یہ سارے لوگ مولویوں، علماء، سو کالڈ علماء کی بات کر رہا ہوں، اسکالرس کی بات کر رہا ہوں. مفتی سعید خان ہے، یہ کلیئرلی جھٹلا چکے ہیں. طارق جمیل، مفتی سعید، طارق مسعود، انجینئر مرزا، مفتی مینک، ٹھیک ہے، یہ کلیئرلی یہ وہ مولوی ہیں، سو کالڈ اسکالرز ہیں جو جھٹلا چکے ہیں. صریحاً ہمیں کلیئر ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہیں جو کفر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت باقی جنہوں نے نہیں بھی کیا نا، خاموش بھی ہیں، وہ بھی کفر پہ ہیں اس وقت، کیونکہ حق آ گیا، اس کی پیروی پہ نہیں آئے، اطاعت پہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہودی چاہے اس نے رسول اللہ کا انکار نہ بھی کیا اور رسول اللہ کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ان کا بھی ہو چکا ہے. تو لیکن ایک مولوی ایسا ہے، میں نام لے کے آج آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک سو کالڈ اسکالر، عالم جس کو لوگ کہتے ہیں، جس کے بعد ڈگری ہے درس نظامی کی، جو عالم ہے اور دیوبند کے فقہ سے وہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک وہ جو بات ہوتی ہے نا عالم کی، یہ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، ڈگری بانٹنے سے عالم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی، لیکن ایک عالم کا ہمیں شعور ہے کہ وہ واقعی عالم ہے اور وہ حق پہ ہے، اور وہ ہے کہ جس کے پاس ڈگری بھی ہے، جس کے پاس درس نظامی بھی، عالم بھی ہے، اور اس کا نام ہے سید عرفان احمد. کراچی سے ہیں وہ، اور یہ میرے خیال میں جامعہ کس سے پڑھے ہیں؟ دارالعلوم کراچی سے پڑھے ہیں یا جامعہ فاروقیہ سے پڑھے؟ کراچی سے پڑھا. دارالعلوم کراچی سے غالباً یہ پڑھے ہیں، کنفرم بھی آپ کو آ جائے گا یہاں پہ اسکرین پہ. تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ ہے سید عرفان احمد، اور یہ اپنے نام کے ساتھ کوئی مولانا نہیں لگاتے، کوئی علامہ نہیں لگاتے، کوئی قاری نہیں لگاتے، کوئی مفتی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، صرف میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈگری ہو کے یہ نہیں کہ اب جو عالم ہے یا مولوی ہے یا بالکل وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں سب، یا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتے. کہنے کا مطلب یہ ڈگری کے بغیر والا بھی عالم ہو سکتا ہے. جیسے امام مہدی کے جلسے میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو واقعی ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، پبلک ایونٹس پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو حق کی بات پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو واقعی عالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کی پہچان دے دی ہے. وہ ڈگریوں کے بغیر والے عالم ہیں، عالم ہے. لیکن یہ ڈگری والے جو ایکچوئل میں ہے، ڈگری بھی ہے اور عالم بھی ہے، اور وہ سارے جیسے مفتی طارق مسعود ہو گئے، دوسرے تیسرے ہو گئے، مفتی سعید خان ہو گیا، یہ دوسرے، یہ مفتی خود کو کہلاتے ہیں. یہ ڈگری ہونے کے باوجود، ڈگری کا نام رکھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا نا، میں بار بار کہتا رہتا ہوں. تو یہ عالم کا نام ایک ڈگری کا انہوں نے رکھ لیا، وہ ہونے کے باوجود عالم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اس وقت کفر پہ. واللہ اعلم بالصواب. تو آج کے لیے کافی ہے. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.